لنگر جو ہے سائیڈ میں ہو جائیں، بیٹھ جائیں لوگ، جیسے یہ لوگ بیٹھے ہیں ایسے آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں۔ نعرہ سلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للمنافقين والعاصين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي المطلبي قرشي الطالبي التهامي سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھ دے محمد اور عالم۔ سب سے پہلے میں اپنے ان تمام نوجوانوں کا اور بزرگوں کا، اپنے بھائیوں کا، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب امام حسین کے عزاداروں کے لیے جو ہر وقت اس وقت کوشش اور محنت میں لگے ہوئے ہیں، میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں نام اگر لوں گا تو بڑی لمبی فہرست ہو جائے گی۔ میرے سامنے یہ جتنے بھی ہیں یہ سب حسین کے عزاداروں کے لیے ہے۔ یہ سب خدا ان سب کو ان کی مغفرت کرے، ان کو جزائے خیر دے، اور ہمارے جو شاشن، پرشاشن، پولیس پرشاشن اور یہ جل نگم، نگر نگم، یہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری حفاظت، ہماری سیکورٹی کے لیے ہمارے نوجوانوں کے جلوس کے چاروں طرف گھیرا بندی کیے ہوئے چل رہے ہیں۔ خدا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اپنا قیمتی وقت نکال کے حسین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ کیا کہنا حسین، کیا کہنا حسین، کیا نام حسین ہے، کیا برکت ہے نام حسین میں۔ خدا کی قسم یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، قل 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 کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، لا اسالکم علیہ اجرن، میں آپ لوگوں سے، آپ کی امت سے میں کوئی بھی اجر رسالت کے شکل میں کوئی سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ الا المودۃ فی القربى، جو آپ کے قرابت دار ہیں، جو آپ کے اہل بیت ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، ان سے مودت کرو۔ محبت نہیں کہا ہے، قرآن میں اللہ نے مودت کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مودت کا درجہ بلند ہے، محبت کا درجہ اس سے کم ہے۔ مودت اس سے کی جاتی ہے جہاں معرفت حاصل ہو جائے، اور محبت جو ہے وہ بغیر معرفت کے حاصل ہوتی ہے۔ یہ جملہ پہنچ گیا۔ اب میں آپ کے سامنے آگے بات پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جو ہمارا نمونہ ہے، قرآن مجید کی قانونی کتاب ہے، قیامت تک یہ قانون رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں آئے گا۔ لوگ ہم سے آج یہ سوال کرتے ہیں، اس عزاداری کے اوپر، مجلس حسین کے اوپر، اس ماتم کے اوپر، اس گریہ کے اوپر سوال کیا جاتا ہے۔ ہمارے بچے سوال کرتے ہیں، ہمارے نوجوان سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب قرآن مجید میں بتا دیجئے کہ یہ حسین کی تعزیہ داری قرآن میں کہاں لکھی ہے، یہ علم حسین کا قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے، یہ عزاداری، یہ جلوس، یہ ماتم کہاں قرآن مجید میں لکھا ہے۔ میں آپ کو اتنا مختصر سا جواب دے دوں گا کہ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ قرآن مجید میں اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکات، زکات دو۔ میں دو ہاتھ جوڑ کے
کے ان سے سوال کروں گا، میرے بھائی یہ بتا دو قرآن مجید میں نماز کا حکم آیا ہے، طریقہ نہیں آیا ہے، یہ کسی نے نہیں بتایا کہ فجر کی نماز 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، قرآن میں یہ نہیں ملے گا۔ لیکن ساری دنیا کا مسلمان فجر کی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، ظہر کی 4 رکعت ادا کرتا ہے، عصر کی 4 رکعت ادا کرتا ہے، مغرب کی 3 رکعت ادا کرتا ہے، عشاء کی 4 رکعت ادا کرتا ہے۔ میرے بھائی یہ بتا دو قرآن میں تو یہ ہے نہیں، آپ نے کہاں سے سیکھا، آپ نے کہاں سے سن کے اس پر عمل کیا؟ میرا مسلمان بھائی جس کو میں گلے لگانا جانتا ہوں اور چاہتا ہوں وہ یہی جواب دے گا، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو نماز کا طریقہ بھی بتایا ہے اور نماز میں رکعتیں بھی بتائی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد لبیک یا حسین۔ بات پہنچ گئی کہ قرآن مجید میں صرف آرڈر آتا ہے اللہ کی طرف سے، حکم آتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ میرے بھائی طریقہ کس نے بتایا؟ رکعت کس نے منتخب کیا بتایا؟ ہر مسلمان کہے گا اللہ کے رسول نے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں بس آ جاؤ، اسی قانون کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب، اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ جو میرے قرابت دار ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرو۔ اللہ نے آرڈر دیا ہے، رسول نے محبت کا طریقہ بتایا ہے۔ رسول نے طریقہ بتایا ہے کہ کیسے عزاداری کرنا ہے، کیسے محبت کرنا ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے، ان کے غم میں غم منانا ہے۔ ساری دنیا اہل بیت سے محبت کرتی ہے لیکن رسول نے طریقہ بتایا ہے۔ بس میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، یہ حسین کی عزاداری ہے میرے دوستو، حسین کی عزاداری ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، اگر اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر پوری دنیا میں آج زندہ ہے، مسجدوں میں نمازیں ہیں، حج بیت اللہ میں حج ہو رہا ہے، پوری کائنات میں اگر دین اسلام ہے تو یہ کس کا عطیہ ہے؟ یہ کس کی دین ہے؟ یہ حسین ابن علی کی دین ہے۔ کون حسین؟ جون حسین، جو کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ حسین کسی سے نہیں ڈرتا تھا کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ تھا، رسول کا نواسا تھا۔ وہ کیوں ڈرے؟ 9 لاکھ کی فوج آ جائے، 9 لاکھ کی فوج آ جائے، حسین 72 کو لے کے جا رہے ہیں، جنگ کرنے نہیں گئے تھے، اسلام بچانے کے لیے گئے تھے۔ تو یاد رکھیے گا، میرا یہ جملہ یاد رکھے، میرا ہر نوجوان یاد رکھے یہ جملہ، کیونکہ میں جملہ جو دینے جا رہا ہوں، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سپر پاور سے نہیں ڈرتا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سپر پاور سے نہیں ڈرتا، جو خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ رہبر معظم کے پاس ایک شہید کا بچہ آیا اور آ کر کے پوچھتا ہے اے رہبر معظم یہ آپ کو جذبہ کہاں سے ملا، یہ آپ کو ہمت کہاں سے ملے؟ تو رہبر معظم نے جواب دیا کہ یہ ہمت مجھے خدا کی طرف سے ملی اور جذبہ جو ہے علی ابن ابی طالب کی طرف سے ملا ہے۔ جب یہ جذبہ، یہ ہمت آ جائے، ہمیں یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی، ہم سر کٹا دیں گے، سر جھکائیں گے نہیں۔ اور یاد رکھو جہاں جہاں مظلوموں پہ ظلم ہوگا، ہم یاد رکھو مظلومے کے ساتھ ہمیں کھڑا پاؤ گے، ظالم کے خلاف ہمیں پاؤ گے، کیونکہ حسین نے ہمیں یہی تو درس دیا ہے، حسین نے ہمیں یہی تو پیغام دیا ہے۔ 9 لاکھ آ گئے حسین کو قتل کرنے کے لیے، حسین نے کربلا کو آباد کر دیا، حسین نے کربلا کی سرزمین خرید لیا اور خیمے نصب کر دیے۔ اور 10 محرم آج جو آئی ہے نا، یہ آج کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ روئے زمین پر قیامت سے کم نہیں تھا یہ دن۔
حسین کہ صبح سے لے کر کے ظہر تک اور ظہر سے لے کر کے عصر عاشور تک حسین ایک ایک جوان کا لاشا میدان سے لے کے آ رہے ہیں. کبھی دوست کا لاشا, کبھی جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا, کبھی 32 سال کے بھائی عباس جس کا یہ علم ہے نا, عباس کا لاشا لے کے آئے ہیں. عزادارو اب جیسے ظہر کے بعد جب عصر کا وقت قریب آتا گیا, اب حسین کے پاس سوائے علی اصغر کے 6 مہینے کے کوئی نہیں تھا. عزادارو حسین نے آواز دیا, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کرنے والا. علی اصغر 6 مہینے کا بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے آواز دیتا ہے, بول سکتا نہیں ہے, جھولے سے گرا دیا تاکہ یہ پیغام پہنچ جائے بابا تک. حسین خیمے کے دروازے پہ آئے, کہا بہن زینب یہ رونا کیسا, یہ گریا کیسا؟ پتا چلا علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا ہے. حسین علی اصغر کے مقصد کو سمجھ گئے, کہا لاؤ میری بہن, میں علی اصغر کو میدان میں لے کے جاؤں گا. عزادارو 6 مہینے کا بچہ تھا. ارے دوستو بتاؤ, حسین کے سوگوارو بتاؤ, یہ میرے مجمع میری نظروں کے سامنے وہ مجمع جو ہے یہ سب حسین کی عزادار ہیں. خدا سب کو سلامت رکھے. اگر اس مجمع میں اگر کوئی باپ چھوٹے سے بچے کو لے کے آ جائے کہ پیاسا ہے پانی دے دو, تو کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارا مذہب کیا ہے, تمہارا دھرم کیا ہے, تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو. انسانیت جس کو حسین نے زندہ کیا ہے, ہر انسان ارے دودھ کا پیالہ لے کے جائے گا. لیکن وہ کیسے ظالم تھے کربلا والے کہ رسول کا نواسا حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو لے کے 9 لاکھ کے سامنے چلا گیا اور آ کر آواز دیا, اے لشکر یزید, یہ بچہ پیچھے 3 دن کا پیاسا ہے, ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اگر چند گھنٹے بھی اس کو پانی نہ ملا, عرب کی وہ ڈگری گرمی 55 ڈگری کی وہ گرمی. عزادارو حسین نے کہا اگر چند گھنٹے بھی پانی نہ ملا تو یہ بچہ ایسے ہی ارے مر جائے گا. ادھر سے جواب آیا, ارملا حسین کی بات کو منقطع کر دو. عزادارو ارملا کون ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ یزید کی فوج کا وہ تیر انداز تھا جس کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ ایک تیر چلا کے لوہے کی 7 چادروں کو پھاڑ کے باہر نکل جاتا تھا. وہ ارملا آیا ہے کس کے مقابلے میں, علی اصغر کے مقابلے میں آیا, اور وہ تیر جوڑا ہے کمان میں جس سے درندے مارے جاتے تھے, جنگلی جانوروں کا شکار ہوتا تھا. میرے دوستو بتاؤ حسین کے چاہنے والوں, 6 مہینے کے بچے کی گردن کتنی بڑی ہوتی ہے, اور وہ بھی 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا, ننھا سا گلا, 3 بھال کا تیر ارملا کا ارے کمان سے نکلا, سنسناتا ہوا علی اصغر کے گلے سے ٹکرایا, ارے گلا پھاڑتے ہوئے حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا. حسین نے چلو لگا دیا, ننھے سے بچے کا خون جو بھی 2-4 قطرے آئے ہوں گے اس کو چہرے پہ مل لیا, کہا اگر زمین پر پھینک دوں گا قیامت تک ایک دانہ نہ ہوگے گا. یہ جو ہم کھا رہے ہیں نا یہ سب حسین کا صدقہ ہے, حسین کا شکر ادا کرو. اس کے بعد اب حسین آخری وقت میں آئے, ختم کر رہا ہوں, آخری وقت ہے حسین, اب عصر کا وقت آ گیا. حسین خیمے میں آئے, آنے کے بعد آواز دیا, بیویوں اب خدا حافظ, اب مجھے خدا کے پاس جانا ہے, نماز عصر کا وقت آ گیا تھا. ایک مرتبہ حسین بیویوں سے اجازت لے کے جب نکلے ہیں نا اور گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہیں, ایک مرتبہ گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. کیوں رک گیا؟ ایک مرتبہ دیکھا گھوڑے نے اپنے پیر کی طرف دیکھا اور حسین کی طرف دیکھا. گھوڑا اپنی زبانیں بے زبانی میں بولا, حسین نے چھپ کے دیکھا. عزادارو اس مجمع میں بہت سے باپ ایسے ہیں جن کی 3 سال کی بیٹیاں ہوں گی. حسین نے دیکھا ارے گھوڑے کا پیر پکڑے ہوئے حسین کی 3 سال کی بیٹی ارے گریا کر رہی ہے, اے بابا